نہیں. اس نے کہا بس تم جتنا سمجھ سکتے ہو سمجھ جاؤ. یہ مجھے پتا عالمین جتنے بھی ہیں نا یہاں کسی کے رحمت یہاں کسی کے لیے اپنی وہ جو ساری باتیں میں نقل کی تھی اب ان کو یہاں بلاتے ہیں تاکہ سبق پکا ہو جائے. پکا ہو جائے. اب تو رائے ان کو اب کائنات کا کوئی بھی ذرہ اگر سوال کر رہا ہوں اگر کائنات کا ایک ذرہ بھی اگر سرکار کے علم میں نہ ہو ایک ذرہ بھی اگر علم میں نہ ہو تو اس کے لیے رحمت بن سکیں گے وہ نہیں بن سکیں گے. تو اللہ نے یہ شان رحمت کی سیدنا آدم علیہ السلام کو نہیں دی سیدنا ابراہیم موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دی. اسے کہا شان سب کی ہے مگر ایک ایسا آئے گا جس کی شان جیسا کوئی نہ ہوگا. معبود کائنات کی جو جیسے بنائی تھی اس کا علم تجھے دیتا ہوں تاکہ ہر شخص کے لیے تجھے رحمت بنا جا سکے. اب کوئی کہنا میرا یہ نہیں جانتا جو یہ کہتا ہے ماذا اللہ وہ یہ نہیں جانتے وہ قرآن کو نہیں جانتا وہ پھر عالمین کی شان بھی نہیں جانتا. اگر یہاں کمی کریں گے پھر کمی وہاں بھی کرنا میرے سے پہلے کہا نہ کوئی حرف بنتا نہ کوئی زیر زبر نہ نقطہ سیم رکھ دیا فوٹو کاپی کر کے بالکل ایک جیسا تاکہ جو میری شانیں بیان کرتا جائے گا اور ادھر نہ بھی کرے تو تم سمجھ جانا یہ ساری خیراتیں مدینے سے بھی بات کیا. اب سمجھ کے بات کریں ساری کائنات کا یہ مثالیں دوں گا یہ تب آپ بات سمجھ جائیں گے زیادہ. ساری کائنات کا کوئی بندہ ایسا نہیں جسے محمد مصطفیٰ نہ جانتے. سبحان اللہ. پوری ایک جگہ پہ ایسی ہے اس پر دلیل دے دیتا ہوں اور یہ بڑی عشق والی دلیل ہے. عشق والی دلیل ہے اسے ذرا اچھی طرح سمجھ لیں. یہ بھولے بھی نہیں آپ کو آپ چاہیں گے دلیل بھولے میں بات یہ ایسی کرنا اور میں آپ کو سچی بات بتا دوں اللہ جانتا ہے کہ یہ اس مضمون پر بیان دینے کا کیا مگر یہ مثال ہے پہلی بار اللہ کی شان اللہ کا پہلی بار آپ نے اگر لاہور جانا ہو اگر وہ آپ پہلے لاہور جاتے رہتے ہیں تو پھر تو آپ کا جانتے ہیں. اگر پہلی بار جا رہے ہوں پھر آپ کا جانے کیا رستے کا جگہ پوچھیں گے بھائی گاڑیوں کا جو موڑ آئے گا کسی دکان والے سے کسی بندے سے کسی گاڑی والے سے میں لاہور جا رہا ہوں کدھر ملک چاہیے ٹھیک ہے وہ بتائے گا بھائی کس طرح سے. تو جب پہلی بار بندہ کہیں جاتا ہے تو اسے اور پوچھنا پڑتا ہے نا تب منزل پڑتا ہے. اب جب سفر معراج شروع ہوا سفر معراج جانا کہاں تھا کعبہ قوسین وادنا 7 رکھ کر اسرائیل کو کئی لوگ کے سمجھتے رہے راستہ بتانے کے لیے آیا تھا ابھی پتہ چل جاتا ہے اقصی تک وہ ساتھ گیا اقصی تک ساتھ گیا آگے چلتا گیا اور کہاں جا کر رک گیا سب بولیے سیدھا تو ان کا آتا. اب سرکار نے مسکرا کر فرمایا آپ ان کو بتا دے گا تو مجھے راستہ بتانے آیا تھا تو مجھے راستہ بتانے آیا تھا تب بتا کس کو بتانا ہے اب میں آگے جا رہا ہوں. اب اگر پوچھتی ہے سرکار آگے کون بتائے گا راستہ اگر پوچھتی ہے نا سرکار کی رحمت کرام دیتی ہے یہ جہاں جا رہا ہوں یہ عالمین نہیں آتا ہے سب کچھ سرکار عالمین نہیں آتا ہے تو مجھے کسی کے بتانے کی کیا ضرورت مجھے کائنات کے سب کرنے کی خبر میرے سامنے دے رکھی میں سارے روٹ جانتا ہوں میں سارے رستے جانتا ہوں میں سارے شہر جانتا ہوں میں سارے قصبے جانتا ہوں میں سارے محلے جانتا ہوں میں کائنات کی کوئی جگہ بھی جانتا ہوں جسے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا رب کے سوا. اب یہاں ایک چیز ہو گئی چھٹی ہمارا علم نیچے رہ گیا مصطفیٰ کا علم آگے چلا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھنے بات اب آگے چلیں گے. اب سارے کائنات کی علم تو ہو گئی بات. اب اگلی بات جب سارے کائنات کا علم ہے تو رحمت میں رہے گا پھر مسلمانوں کے لیے تو نہیں نا مسلمانوں کے لیے تو نہیں وہ ساری مخلوقات کے لیے رحمت ساری مخلوقات کے لیے. اب اگر استغفر اللہ اگر کوئی یہ کہے کہ اس کو نہیں جانتے تو پھر اس کی رحمت کون بنے گا اسے تو عالمین سے تم خود خارج کر رہے ہو وہ کیا بتا ہے اگر وہ عالمین
پوچھنے آتا ہے تو ہو نہیں سکتا کہ مصطفیٰ نہ جانتے، ہو نہیں سکتا. اس پر بھی حدیث ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ سے فرمایا سنو بھائی اللہ، میرے جتنے امت کی جنت میں جائیں گے نا اور دوزخ میں جائیں گے، میں ایک ایک کو جانتا ہوں، ایک ایک کو جانتا ہوں. اب اس وقت لے کر ہمارا بھی کہہ رہے ہیں ہم کیا چیز ہیں، 1000 سال گزر رہے ہیں جو بعد میں آئے گا. سرکار سیدنا ابوبکر صدیق سے بنواتے ہیں رضی اللہ عنہ. ابوبکر آپ تو مکے مدینے والوں کو جانتے ہو نا، میں تو 21ویں صدی والوں کو بھی جانتا ہوں. اب آگے آئیے نہیں پوری سب مخلوقات کے انسانوں کی بات کر رہا ہوں، ہر چیز کو جانتے، ہر چیز کو جانتے، تمام مخلوقات کو جانتے. اب جس مخلوق کا آپ بھی اطاعت کریں گے اللہ معافی عطا فرمائے، اس آیت کے معنی میں رکھا جائے گا، وہ رحمت سے معلوم ہو جائے گی. نہیں آپ ہر مخلوق کو بھی جانتے ہیں. اب تیسری بات، جب ہر مخلوق کو جانتے ہیں تو مخلوقوں کی حاجت سے جدا جدا ہے. پہلے تو صرف کھانے کی بات کی، اب تو رحمت کی بات، اب مفہوم اور نکل رہا ہے اور نکل رہا ہے. سنیے، اب اگر مجھے چاہیے ہو کھانا، مثال میں دے رہا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، شدت کی ہے، مجھے کھانا چاہیے اور آپ مجھے خوبصورت جوڑا پہنائے گا کر 5000 روپے کا، تو میری آپ کی پوری ہو جائے گی؟ وہ میرے لیے رحمت ہے یا تکلیف ہے؟ میں کہوں گا خدا کے بندے کہ 5000 کا جوڑا لایا ہے، مجھے 100 روپے کی روٹی کھلا میرے لیے اس 5000 کی بھی ویلیو نہیں ہے. تو بھوک لگی ہے تو کھانا میرے پر رحمت، پیاس نہیں ہے تو پانی میرے پر رحمت، گھر نہیں ہے تو گھر میں جائے تو رحمت، کاروبار نہیں ہے تو کاروبار میرے پر رحمت، اولاد نہیں ہے بیٹا میرے پر رحمت، زندگی میں آرام سکون نہیں ہے تو آرام و سکون میرے پر رحمت. جس چیز کی کمی ہے وہی میرے پر رحمت، اس کے علاوہ کچھ سے رحمت نہیں ہوگی. وہ پھر بھی ڈرتا رہے گا، ڈرتا رہے گا، وہ کہے گا نہیں وہ بھی ملے وہ بھی ملے. اب ساری مخلوقات میں کسی کو اولاد چاہیے، کسی کو کاروبار چاہیے، کسی کو عزت چاہیے، کسی کو پیسہ چاہیے، کسی کو دولت چاہیے، کسی کو کیا چاہیے، کسی کو کیا چاہیے. پر میں رحمت والی عالمین مصطفیٰ ہر کسی کی حاجت بھی آپ کو بتانے لگا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کسی کو کچھ ہو چاہیے ہو آپ کچھ اور کہتے ہیں، نہیں، جس کو جو چاہیے آپ کو پہلے بتا دیا، آپ کو پہلے ہی بتا دیا. اس پر میں قرآن کی طرف دیتا ہوں، پہلے کہیں بتا دیا قرآن کی طرف دے دیں اور اللہ جانتا ہے 70 دن حاضر قرآن کرے. کیا بات ہے. اب سنے ذرا مثال دیتا ہوں. یہاں پہ ایک خان صاحب بیٹھے ہیں، ملک صاحب بیٹھے ہیں، بڑے مالدار ہیں اور اتنا دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں کہ حد کر دیتے ہیں. بڑا نیک آدمی ہو، سخی ہو، بہت سخی ہو، ٹھیک ہے جی بات. جیسے دیکھیں نا وہ سخی مشہور ہے کون سا، اس کے بارے میں معلوم ہے اس کے پیر سے 7 دروازے، کتنے، ایک یہاں سے میرے پاس 2 3 4 دروازے، اس کے ساتھ اگر ایک منصا ادھر سے آ رہا ہے نا وہ اس کو دے دے گا، چوٹی دینا وہ چلا گیا. وہ اگر دوبارہ ادھر سے آئے تو یہ نہیں کہتا تھا کہ تو نے دے دیا ہے، پھر دے دے گا. یہ لنگر بات ہے نا آپ لوگ، آپ کہتے ہیں آپ نے کہنے دے دیا لنگر پھر وہ تیسرے دروازے سے آئے اور یہ نہیں کہتا تو نے پہلے دے دیا. وہ 7 کے 7 دروازوں سے دیتا، وہ 7 کے 7 دروازے کے لوگ کہتے ہیں صحیح ہے. اب ایک دوسرا میرا سنیں، ایک دن قربان جائے آپ کی کوشش پر دو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد قادری مدد علی فرماتے ہیں کیا صحیح ہے یہ کوئی ثقافت ہے کہ منگتا 7 دروازوں سے خیرات لے کر پھر بھی منگتا رہے؟ یہ کون سی ثقافت ہے بھائی؟ اگر 8واں دروازہ ہوتا تو وہ 8 میں سے آتا یا نہیں؟ بولیے ہاں، وہ 10 میں سے آتا یا نہیں؟ خاتم صاحب کے 2 دروازے بھی ہوتے تو منگتا 2 دروازے پھر کے بھی منگتا ہی رہتا. تو تم نے کہا تھا ایک دروازہ بن رہا ہے اس نے، وہ کام آپ کو کائنات کے ذریعے سے 100 دروازوں سے نام کر دی، منگتا منگتا ہی رہتا ہے. اور تجھے اتنے ہمارے ہم نے دے دیے، جو منگتا تجھ سے لے کر چلا جائے اسے اتنا دے دینا
آئے مانگتا